السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پائے کی بہت ہی مزیدار، بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسیپی۔ تو جی یہ جو مٹن پائے کی ریسیپی، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس سے آپ کے پائے بہت ہی ڈیلیشیس جو ہے وہ آپ کی ریسیپی تیار ہوگی۔ تو جی آئیں اب کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ۔ تو جی میں نے یہاں پہ سب سے پہلے لے لیا تھا جی پریشر کوکر، اور اس میں نے ایڈ کیے تھے 2 سے 3 جو ہے وہ میڈیم سائز کے پیاز، اور جی یہ ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے 2 سے 3 ہی میڈیم سائز کے ٹماٹر، اور اسی کے ساتھ میں جائیں گی جی 2 سے 3 اس میں جائیں گی ہری مرچیں، اور جی اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پائے، یا آپ لوگ اپنے پائے کے حساب سے اپنا جو ہے وہ ٹماٹر اور اس میں وہ جی پیاز کو کیجیے گا ایڈ۔ اور اس میں نے ڈال دیا 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ، 1 ٹیبل اسپون جائے گا جی اس میں نمک 1، اور جی یہاں پہ 1 جو ہے وہ ٹی اسپون میں نے ڈالا تھا جی لال مرچوں کا، اور یہاں پہ ½ ٹی اسپون میں نے ڈال دی تھی ہلدی، اور اسی کے ساتھ میں نے بالکل ہی چٹکی سی اس میں سونف ایڈ کی تھی، اس کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا۔ اور یہاں پہ سوکھا دھنیا پاؤڈر میں نے 1 ٹی اسپون ایڈ کیا تھا، اور جی زیرہ پاؤڈر جائے گا اس میں 1 ٹی اسپون، اور جی یہاں پہ 2 میں نے ایڈ کی تھی بڑی الائچی، اور جی اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پانی، اور جی پانی میں نے اس طرح کے جو ہے وہ 3 جگز میں نے اس میں کیے تھے ایڈ، اور اب اس کو آپ نے ڈھکن لگا کے تقریباً اس کو آپ نے جی آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ اچھے سے پکانا ہے، کہ جب تک آپ کے پائے جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں۔ تو جی میں اب یہاں پہ سیٹی لگا کے اس کو میں نے جی چھوڑ دیا آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو جی تقریباً جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ میرے جو پائے ہیں وہ اچھے طریقے سے گل چکے ہیں، اور جی اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے ایک سیپریٹ سی پتیلی میں، اور اس کا جو ریمیننگ تھا جی اس کا جو ریمیننگ سٹاک تھا اس کو میں نے ویسٹ جو ہے وہ نہیں کیا تھا، اس کو میں نے سائڈ میں رکھ لیا تھا، وہ بعد میں اس کے شوربے میں ایڈ ہو جائے گا۔ اب میں اس کی جو بڑی الائچی تھی وہ آپ لوگ نکال لیں باہر، کیونکہ اس کا سارا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کے مسالے میں اچھے سے مکس ہو چکا تھا۔ تو جی میں یہ میں نے نکالی باہر بڑی الائچی، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس جو ہے وہ کر کے اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے آئل یا گھی، اور تو جی میں نے یہاں پہ ½ کپ ایڈ کیا تھا جی گھی کا، اور اس کو ڈال کے میں اب اس کی اچھے سے کر لوں گی بنائی۔ آپ نے یہ والا سٹیپ بہت ہی دھیان سے کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے پائے کی جی جو آپ کے پائے کی بنائی ہے وہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پائے کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے۔ تو جی یہاں پہ میں نے تقریباً 7 سے 8 منٹ اس کی اچھے طریقے سے بنائی کی، اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو جی اس کے بعد اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ½ کپ دہی کا، اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے پائے میں، اور جی دہی کو ڈال کے آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں مکس، تاکہ جو دہی ہے وہ آپ کے مسالے کے ساتھ میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ تو جی اب اس کو مکس اچھے سے کرنے کے بعد ہم نے اس کو لگا دینا ہے ڈھکن تقریباً 5 سے 6 منٹ، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے اسمبل ہو جائے گا۔ تو جی اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے اسمبل ہو گیا ہے۔ تو جی اب میں اس کو ایک بار اچھے سے کر لوں گی مکس، اور اس کے بعد اب آ جائے گی اس میں پانی ڈالنے کی باری۔ تو جی پانی آپ لوگوں نے اپنے حساب سے ہی ڈالنا ہے، کہ جس میں جو آپ کا شوربہ ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے۔ میں نے یہاں پہ جو اس کا ریمیننگ سٹاک تھا وہ میں نے کر دیا تھا ایڈ۔ جی تو اب میں نے اس میں ڈال دیا تھا پانی، اور جی پانی آپ کو جتنا اس کا شوربہ چاہیے آپ لوگ اتنا اس میں کر دیجیے گا ایڈ، اور اس کا جو ریمیننگ سٹاک تھا وہ بھی ہم نے اس کا جو ریمیننگ سٹاک ہے وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے، اور اس کا جو سارا فلیور اس کے اندر آئے گا وہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور بہت ہی مزیدار سا بن کے آئے گا۔ اب میں اس کو کر رہی ہوں جی اچھے سے مکس، اور جی اس کے اوپر دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی شائن آ رہی ہے۔ اس کو آپ چھوڑ دیں جی 15 منٹ کے لیے بالکل ہی لو فلیم پہ۔ تو جی 15 منٹ کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ میرا جو شوربہ ہے پائے کا وہ بالکل ہی تیار ہے، اور جی دیکھنے میں بھی کتنا یہ لذیذ اور کتنا جو ہے وہ مزیدار سے بن کے ریڈی ہوا ہے، اور ایک جو پائے کی اوتھینٹک سی جو ایک اوپر شائن ہوتی ہے وہ بھی کتنی اچھی شائن لگ رہی ہے اس کی۔ اب میں جی آپ کو اس کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے کتنے اچھے طریقے سے میرے پائے بھی گل چکے ہیں، اور یہاں پہ میرا شوربہ بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ریسیپی۔
ریسیپی جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزے کی بنی تھی، اور جی سارے گھر میں تو اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی پائی کی ریسیپی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، میرے ساتھ اس کا فیڈ بیک بھی لازمی کیجیے گا شیئر۔ تو جی یہ تھی میری آج کی پائی کی فائنل لک، جو کہ بہت ہی مزیدار سی لگ رہی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔